ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل ایاز محمود کو۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ تو ناظرین کرام، روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 اشخاص تھے، یعنی 3 شخص تھے، اور یہ 3 شخص جو تھے، ہر شخص جو تھا وہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا تھا۔ روایت میں آتا ہے ان میں سے ایک شخص کوڑھی تھا، جس کے پورے بدن پر، پورے جسم پہ کوڑ نکلا ہوا تھا، اور دوسرا شخص جو تھا وہ گنجا تھا، جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اور تیسرا شخص جو تھا وہ آنکھوں سے اندھا تھا، اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے اپنے ایک نوری فرشتے سے فرمایا، اے میرے فرشتے، اے میرے ملائکہ، جاؤ تم ان تینوں اشخاص کے پاس چلے جاؤ اور ان تینوں سے پوچھ لو کہ تم دنیا کے اندر کیا چاہتے ہو، تمہاری دنیا کی سب سے بڑی کون سی خواہش ہے۔ تو اللہ کا نوری فرشتہ جو ہے وہ سب سے پہلے اس کوڑھی کے پاس پہنچا، جس کے بدن پر، جس کے جسم پر کوڑ نکلا ہوا تھا، اور دور دراز سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب اللہ کا یہ نوری فرشتہ اس کوڑھی کے پاس پہنچا تو اس کوڑھی سے کہا کہ بتا، تیری دنیا کی سب سے بڑی کون سی خواہش ہے۔ وہ عرض کرنے لگا، میری دل کی یہ تمنا ہے، میری کائنات کے اندر اگر کوئی خواہش ہے تو وہ یہ خواہش ہے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ میرے بدن سے، میرے جسم سے اس کوڑ کو دور فرما دے، اور اللہ پاک مجھے شفا عطا فرما دے۔ میری دنیا کی سب سے بڑی یہی خواہش ہے۔ اس اللہ کے نوری فرشتے نے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد پھر اپنا دست مبارک اس کوڑھی کے پورے جسم پہ پھیرا۔ جو ہی اللہ کے نوری فرشتے نے اس کوڑھی کے بدن پہ، اس کے جسم پہ اپنا دست مبارک پھیرا تو اس کا سارا کوڑ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس کے پورے جسم پہ ایک صاف و شفاف جلد جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت بدن بن گیا اس کا۔ پھر اس اللہ کے نوری فرشتے نے اس کوڑھی سے فرمایا کہ بتا کہ تجھے دنیاوی اعتبار سے، مال کے اندر تو کس چیز کو پسند کرتا ہے۔ وہ کوڑھی جو پہلے کوڑھی تھا، اب اس کا بدن ٹھیک ہو گیا، وہ عرض کرنے لگا کہ میں اونٹ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اس اللہ کے نوری فرشتے نے اللہ کے حکم سے اسے ایک گابن اونٹنی دے دی، اور ساتھ میں دعا بھی دی کہ جا اللہ پاک تجھے اس میں برکت دے۔ اب وہ اللہ کا نوری فرشتہ یہاں سے نکلا اور بنی اسرائیل کے اس شخص کے پاس پہنچا جو سر سے گنجا تھا، جس کے سر پہ بال نہیں تھے۔ اس سے کہا کہ بتا، تیری دنیا کی سب سے بڑی خواہش کون سی ہے۔ وہ عرض کرنے لگا، کاش کہ میرے سر پہ بال ہوتے، میری دنیا کی سب سے بڑی یہی خواہش ہے، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بال عطا فرما دے۔ اس اللہ کے نوری فرشتے نے دعا کی، پھر اپنا دست مبارک اس کے سر پہ پھیرا تو اس کے سر پر بہترین بال جو ہے وہ اگ آئے، اسے بہترین بال جو ہے وہ نصیب ہو گئے۔ پھر اسے پوچھا کہ بتا، تو مال میں سے کس چیز کو پسند کرتا ہے، تجھے مال میں کون سی چیز پسند ہے۔ وہ عرض کرنے لگا کہ مجھے گائے بہت پسند ہے۔ اس اللہ کے نوری فرشتے نے اب اس بنی اسرائیل کے دوسرے شخص کو جو سر سے گنجا تھا، اسے ایک گابن گائے دے دی، اور ساتھ میں دعا دی کہ جا اللہ پاک تجھے اس میں برکت دے۔ اب یہ اللہ کا نوری فرشتہ بنی اسرائیل کے اس تیسرے شخص کے پاس پہنچا
جو کہ آنکھوں سے اندھا تھا، اس سے پوچھا کہ بتا کہ تیری دنیا کی سب سے بڑی خواہش کون سی ہے، بتا تو چاہتا کیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا، میں یہ چاہتا ہوں، میری دنیا کے اندر سب سے بڑی خواہش یہ ہے، کاش کہ میری آنکھوں میں روشنی ہوتی، کاش کہ میری آنکھوں میں بینائی ہوتی، تاکہ میں بھی رب کائنات کی بنائی ہوئی کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ اس اللہ کے نوری فرشتے نے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد اپنا دست مبارک، اپنا نورانی ہاتھ مبارک اس بنی اسرائیل کے تیسرے شخص کی آنکھوں پہ پھیرا۔ اللہ پاک نے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی، اس کی بینائی آ گئی، اور پھر اللہ کے اس نوری فرشتے نے اس بنی اسرائیل کے تیسرے شخص سے پوچھا کہ بتا تو مال میں سے دنیاوی اعتبار میں، یعنی دنیاوی اعتبار سے تو کون سا مال پسند کرتا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا کہ مجھے بکری بہت پسند ہے۔ اس اللہ کے نوری فرشتے نے اسے ایک گابن بکری دے دی اور ساتھ میں دعا بھی دی کہ جا اللہ پاک تجھے اس میں برکت دے۔ مسلمانوں، آپ غور سے یہ بات سماعت فرما لیجئے۔ روایت میں آتا ہے کچھ عرصہ کے بعد فرشتے کی دعا سے یہ تینوں لوگ جو ہیں یہ اتنے امیر بن گئے کہ ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت آ گیا، کہ وہ جو پہلا شخص تھا جس کو ایک اونٹنی دی گئی تھی، گابن اونٹنی دی گئی تھی، اس ایک اونٹنی کی وجہ سے اس کا سارا جنگل جو ہے وہ اونٹوں سے بھرا پڑا تھا، اور وہ جو بنی اسرائیل کا دوسرا شخص جو کہ سر سے گنجا تھا، اس ایک گائے کی وجہ سے جس میں اللہ نے اسے اتنی برکت دی کہ سارا جنگل جو ہے وہ اس کی گائیوں سے بھرا پڑا تھا۔ اور تیسرا جو آنکھوں سے اندھا تھا، اللہ پاک نے اس کے مال میں اتنی برکت دی کہ سارا جنگل جو ہے وہ اس کی بکریوں سے بھرا پڑا تھا۔ اب کچھ عرصہ کے بعد جب یہ بہت مالدار بن گئے، اللہ پاک نے پھر اسی نوری فرشتے کو فرمایا، اے میرے نوری فرشتے، جاؤ اب میرے ان تینوں بندوں سے امتحان لو، جاؤ اب میرے نام پر ان سے مال مانگو اور ان سے آزمائش لو، ان سے امتحان لو۔ اب وہ اللہ کا نوری فرشتہ جو ہے ایک سادہ لباس میں، ایک فقیرانہ لباس میں سب سے پہلے اس کوڑھی کے پاس پہنچتا ہے، جو کہ پہلے کوڑھی تھا لیکن اب تو وہ بہت بڑا مالدار بن چکا تھا، اب تو وہ بہت بڑا سرمایہ دار بن چکا تھا۔ اب وہی فرشتہ جس نے پہلے اپنا ہاتھ مبارک اللہ کے حکم سے اس کے جسم پہ پھیرا تھا وہ صحیح سالم بن گیا تھا، وہی اللہ کا نوری فرشتہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے، اس پہلے شخص کے پاس جو کہ پہلے کوڑھی ہوا کرتا تھا، کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میں ایک مسکین آدمی ہوں، تو مجھے اللہ کے نام پر ایک اونٹ دے دے۔ اب وہ کوڑھی جو ہے وہ اپنی اوقات کو بھول چکا تھا، وہ اس چیز کو بھول چکا تھا کہ پتہ نہیں میرے جسم پہ کبھی کوڑ تھا بھی یا نہیں۔ تو وہ کوڑھی جو ہے عرض کہنے لگا کہ اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اللہ کے نام پہ تجھے اونٹ نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے بہت سے لوگوں کے کچھ دینا ہے، میں نے کافی لوگوں کے ان کو کچھ میں مقروض ہو چکا ہوں، میں نے لوگوں کو کافی مال واپس بھی کرنا ہے، اس وقت میں تجھے جو ہے وہ ایک اونٹ نہیں دے سکتا۔ اب یہ جو فقیرانہ لباس میں اللہ کا نوری فرشتہ تھا، اس نے اس کوڑھی سے کہا کہ تو وہی کوڑھی ہے جس کے جسم پر کوڑ نکلا ہوا تھا، اور میں نے اللہ کے حکم سے تیرے جسم پہ ہاتھ پھیرا تھا اور تو صحیح سالم ہو گیا تھا، اللہ نے تجھے شفا عطا فرما دی تھی،
اور پھر تجھے میں نے ایک گابن اونٹنی دی تھی جس کی وجہ سے تو آج اتنا مالدار بن چکا ہے۔ اب وہ کوڑھی جو ہے وہ اپنی اس حالت کو بھول چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، کون کوڑھی جس کو آپ نے مال دیا تھا؟ یہ مال تو میرے باپ دادا کی وراثت سے مجھے ملا ہے۔ اب وہ اللہ کا نوری فرشتہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ پروردگار عالم، اے مالک دو جہاں، اے خالق کائنات، مولا اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو پروردگار اس کی وہ پہلی ہی جیسی حالت کر دے۔ اب اسی وقت اللہ پاک نے اس کے جسم پہ پھر کوڑ کو پیدا کر دیا۔ اب پھر وہ کوڑی بن گیا اور اس کا سارا مال جو ہے وہ اسے واپس لے لیا گیا، کیونکہ وہ کوڑھی جو ہے وہ اپنی اصلی اوقات کو بھول چکا تھا۔ اب یہ اللہ کا نوری فرشتہ جو ہے اسی فقیرانہ لباس میں، اسی سادہ لباس میں بنی اسرائیل کے دوسرے شخص کے پاس پہنچتا ہے، جو کہ جس کے سر پہ بال نہیں تھے، جو سر سے گنجا تھا، جسے گابن گائے دی گئی تھی۔ اب وہ بہت مالدار بن چکا تھا، وہ بہت سرمایہ دار بن چکا تھا۔ اب اللہ کا یہ نوری فرشتہ جو ہے جب اس دوسرے شخص کے پاس پہنچا، اس سے کہا کہ میں ایک غریب شخص ہوں، مجھے اللہ کے نام پر ایک گائے دے دے۔ وہ بھی کچھ بہانے کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں اللہ کے نام پہ تجھے گائے ابھی نہیں دے سکتا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کافی لوگوں کا قرض چکانا ہے اور میں نے کافی مال لوگوں کو دینا ہے۔ اس طرح کے بہانے جب وہ کرنے لگا، اب اس اللہ کے نوری فرشتے نے اس گنجے سے کہا جو کہ پہلے گنجا تھا، وہ اپنی اوقات کو اب بھول چکا تھا کیونکہ وہ بہت بڑا مالدار ہو چکا تھا، اس کے سر پہ بڑے خوبصورت بال بھی اگ چکے تھے۔ اس اللہ کے نوری فرشتے نے کہا، کیا تو وہی شخص ہے کہ جس کے سر پہ پہلے بال نہیں ہوا کرتے تھے اور میں اللہ کے حکم سے تیرے پاس آیا تھا اور میں نے اپنا ہاتھ تیرے سر پہ پھیرا تھا، اللہ پاک نے تجھے اپنے فضل و کرم سے بال عطا کیے تھے اور پھر میں نے تجھے ایک گابن گائے دی تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے تجھے اس میں برکت دی اور آج تو اتنا مالدار بن چکا ہے۔ وہ عرض کرنے لگا، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے، یہ جو میرا مال ہے یہ میرے باپ دادا کی وراثت سے مجھے ملا ہے، میں تو کبھی گنجا تھا ہی نہیں۔ وہ اللہ کا نوری فرشتہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ پروردگار اگر یہ جھوٹ بولتا ہے، مولا اس کی پہلی ہی جیسی حالت کر دے۔ اب اسی وقت اللہ پاک نے اس کے سر سے اس کے بال واپس لے لیے، وہ پھر سے گنجا ہو گیا اور اس کا سارا مال جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا۔ وہ اپنی اصلی حالت پہ پھر پہنچ گیا کیونکہ وہ بھی اپنی اوقات کو بھول چکا تھا، وہ اپنی اصل اوقات کو بھول چکا تھا، اس لیے اس نے اللہ کی بارگاہ میں مال دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ اللہ کا نوری فرشتہ بنی اسرائیل کے تیسرے شخص کے پاس پہنچتا ہے جو کہ پہلے آنکھوں سے اندھا تھا لیکن اب وہ بہت بڑا مالدار بن چکا ہے۔ اب اس کی بکریاں اتنی ہیں کہ پورا جنگل جو ہے وہ بکریوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ اللہ کا نوری فرشتہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ ایک بکری دے دو، اور آپ وہی شخص ہیں جو کہ پہلے اندھا ہوا کرتا تھا، تیری آنکھوں میں پہلے روشنی نہیں ہوتی تھی اور میں نے اللہ کے حکم سے تیری آنکھوں پہ اپنا ہاتھ پھیرا تھا، اللہ پاک نے تجھے روشنی واپس کر دی تھی، پھر میں نے تجھے ایک گابن بکری دی تھی جس کی وجہ سے تو اتنا بڑا مالدار بن چکا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا تیسرا شخص جو ہے وہ عرض کرنے لگا، ہاں میں پہلے آنکھوں سے اندھا تھا، پھر اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے مجھے آنکھیں عطا کی اور پھر آپ نے مجھے ایک گابن بکری دی تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے بہت برکت دی اور آج میں بہت بڑا مالدار بن چکا ہوں، بہت سرمایہ دار بن چکا ہوں۔ اے اللہ کے نوری فرشتے، آج تو اللہ کے نام پہ ایک بکری مانگ رہا ہے، ایک نہیں بلکہ یہ سارا جنگل جو ہے
یہ بکریوں سے بھرا پڑا ہے، تو جتنا مال چاہے اتنا آج اللہ کے نام پہ لے کر کے جا۔ اس وقت اس اللہ کے نوری فرشتے نے اس تیسرے شخص کو، یعنی بنی اسرائیل کے اس تیسرے شخص کو مبارکبادی دی، فرمایا مبارک ہو تجھے، آج اللہ پاک نے مجھے تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا، تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ پاک کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے، اور تیرے وہ جو دو ساتھی تھے وہ اپنے امتحان میں ناکام ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں اسی پہلی حالت پہ واپس کر دیا گیا ہے، ان کا مال بھی ان سے واپس لے لیا گیا ہے۔ مسلمانوں، اس واقعہ سے، اس روایت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں، انسان کبھی بھی اپنی اوقات کو بھولنا نہیں چاہیے، انسان کو کبھی اپنی اوقات بھولنی نہیں چاہیے، کیونکہ بنی اسرائیل کے وہ دو شخص جو ہیں وہ اپنی اوقات کو بھول چکے تھے، اللہ پاک نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ وہ تیسرا شخص جو ہے اس نے اپنی اوقات یاد رکھی تھی، اس لیے اللہ پاک نے اس کا مال بھی اسے واپس دے دیا، اور اس کے بال مبارک بھی اسے دیے گئے۔ مسلمانوں، یہ آج کی بات تھی کہ انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، اور جس حال میں اللہ پاک رکھے اسی حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو نیک صالح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔